رحیمہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خودکشی حرام ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جان کتنی پیاری چیز ہے، جان قدرت کا کتنا بہترین عطیہ ہے۔ جان ہے تو زندگی ہے، جان نہ ہو تو زندگی نہیں۔ اس جان اور زندگی کے لیے انسان کیا کیا جتن اور کیا کیا کوششیں کرتا ہے۔ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی جان سے جانا نہیں چاہتا، مگر یہ سب باتیں عقل و ہوش کی ہے، فہم و فراز کی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت اور اچھائی برائی کی استعداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تب جان جیسی عزیز و پیاری چیز اس کے نزدیک عزیز نہیں رہتی، زندگی جیسی نعمت و دولت اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ہاتھ سے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنا گھلا گھونٹ لیتا ہے، دریا میں چھلانگ لگا لیتا ہے، بلڈنگ پر سے کود جاتا ہے، چھورا گھونپ لیتا ہے، زہر پی لیتا ہے، ریل کی پٹری پر لیٹ جاتا ہے، گولی مار لیتا ہے۔ کس لیے؟ ذہنی سکون کے لیے، دنیا والوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، مذمت و شرمندگی کی وجہ سے، کسی مرحلے میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے، کسی جذبات میں آ کر دنیا والوں کی نگاہوں میں صرف رونے اور بہادر گنے جانے کے لیے۔ بلکہ ایسے شخص کو ان میں سے کچھ نہیں ملتا، نہ سکون ملتا، نہ رسوائی سے نجات ملتی، نہ بہادر گنا جاتا، نہ سماج میں اس کا مقام بلند ہوتا، بلکہ مزید رسوائی اور بدنامی ہاتھ آتی ہے۔ لوگ اس کا نام برائی سے لیتے ہیں، وہ حرام موت کا مرتکب ہوتا ہے۔ لوگ اس کے کفن اور نماز جنازہ میں جانے سے بھی کتراتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دنیا کا آخری مرحلہ جو تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، کفنانے اور دفنانے کا ہوتا ہے، دعائے مغفرت، نماز جنازہ پڑھانے اور دعائے مغفرت کا ہوتا ہے، لوگ اس میں بے دلی سے شرکت کرتے ہیں۔ غم اور افسوس کم ہوتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے، آنسو کم نکلتے ہیں، کراہت زیادہ ہوتی ہے، غم و صدا کی وہ کیفیت بالکل نہیں ہوتی جو طبی موت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے خودکشی کی حرام موت مری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، حکم شریعت کا مذاق اڑایا، فرمان خدا بندی کو پسے پشت ڈالا، اللہ نے جس چیز سے اختیار نہیں دیا تھا اسے کر ڈالا، جو قرآن کے بھی خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو، مزاج شریعت کے بھی خلاف ہو، دنیاوی قانون و سماج کے بھی خلاف ہو اور ہر آدمی کے لیے قابل سزا جرم ہے۔ حادثات وقت ہم سے کر رہے ہیں ایک سوال، حادثات وقت ہم سے کر رہے ہیں ایک سوال، کس گھڑی ظرف بشر کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور ہمارے دل نرم کیے۔ آپ حاضرین میں سے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بہت زیادہ روئے اور کہا، یا لیتنی متو، یا لیتنی متو، اے کاش میں بھی مر جاتا، اے کاش میں بھی مر جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تم میرے پاس بیٹھ کر موت کی تمنا کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات 3 بار دہرائے، پھر فرمایا، ایسا اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جس قدر تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حال ایسا کہ زندگی بھی حرام، حال ایسا کہ زندگی بھی حرام، دین ایسا کہ خودکشی بھی حرام۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرو، بے شک اگر وہ نیک ہے تو اور زیادہ نیکی کرے، اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بشر پر درد سارے حلال کر کے، بشر پر درد سارے حلال کر کے اللہ نے خودکشی